السلام علیکم۔ پوری دنیا پریشان ہے اور اس کی واحد وجہ ہے اگنورنس، جہالت۔ تو معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے معاشرے کو علم ملنا چاہیے، بنا کسی تفریق کے، نہ ذات کی بنیاد پہ، نہ رنگ کی بنیاد پہ، نہ مذہب کی بنیاد پہ، نہ نسل کی بنیاد پہ۔ اور اگر نالج، جانکاری، علم ملے بنا کسی مقصد کے تو وہ متکبر بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں مقصد بھی پتہ ہو اپنا، اس کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے بنانے والے کو جاننا پڑے گا جو سب کے لیے ایک ہے۔ وہ علم جو ہماری رہبری کرتی ہے کریٹر کی طرف، بنانے والے کی طرف، وہ علم مدد کرتا ہے ہماری ذات کے اندر امن کو قائم کرنے میں اور باہر کی دنیا میں بھی امن کو قائم کرنے میں۔ ہمارا مقصد کہ ہم جو ہمارا خالق ہے، کریٹر ہے، اس کے الفاظ کو سمجھیں، یعنی کہ جتنے بھی آسمانی کتابیں اس نے بھیجی ہیں وہ سب اسی کی طرف سے، ہم سب میں ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو اس کا ورک ہے، جو اس کا کام ہے، تمام نیچرل فینومینا، تو ہم سمجھیں اس کے الفاظ کو اور اس کے کام کو، جس سے امن اسٹیبلش ہو جائے۔ The whole world is in turmoil. The sole reason for it is ignorance. Hence, for the establishment of peace, masses should be educated, irrespective of caste, creed, color, and religion. The education without purpose causes arrogances. So, to know the purpose, we must know our Creator, which is one for all. Knowledge which guides us towards the Creator establishes peace within us and in our outside world. Our goal, we should understand the words of Creator, that is all revealed books, and work of Creator, that is all natural phenomena, to attain peace. کیا آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کے بچے ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ناستکتا ان کے اندر آتی چلی جا رہی ہے، وہ اس عقیدے کو ماننے والے ہو گئے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے ایسا آپ کے ساتھ؟ کویشچنس آف یور چلڈرن، آپ کے بچوں کے سوالات، کیا آپ کے بچے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے؟ اللہ کے تعلق سے، ہمارے زندگی میں آنے کے، یہاں زمین پر آنے کے تعلق سے، ہمارے کریشن کے تعلق سے انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ کیسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو یہ خطرناک بات ہے۔ بچے کو جب ڈانٹنا شروع کر دیا جاتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے ہیں، تو بچہ خاموش نہیں ہوتا ہے، ظاہری طور پہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے اندر چیزیں چلنے لگتی ہیں، یعنی کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ ڈانٹ دیتے ہیں، آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے۔ کیسے سوالات آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کیا آپ کو اسلام کے بارے میں بہت سی چیزوں پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ سچ سچ بولیے گا، سوچیے گا۔ بہت سی چیزیں کیا ایسی ہیں کہ آپ زبان سے کہہ لیتے ہیں کہ ہاں قرآن نے کہا ہے تو ایسا ہوگا، اللہ نے کہا ہے ایسا ہوگا، رسول نے کہا ایسا ہوگا، دل نہیں مانتا ہے۔ Do you feel embarrassed about many things related to Islam and Quran؟ ہے نہیں ایسا؟ ہے؟ تو پھر آگے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں؟ حلالہ، ٹرپل طلاق، ایک موقع پر ہی 3 طلاق۔ کیا آپ نے نہیں سنا ایسا کہ پردہ لیڈیز کو، عورتوں کو روک دیتا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اسلام آتنکواد کی تعلیمات دیتا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ اسلام کہتا ہے کافروں کو قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ بات آپ کے بھی کانوں میں پڑی ہے کہ باندیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں بغیر ان کی مرضی کے، بغیر نکاح کے؟ کیا آپ نے ایسا سنا ہے؟ آپ لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ اسلام معصوم لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے فائٹنگ کرنی چاہیے، مار دھاڑ کرنی چاہیے؟ ہیو یو لسن ٹو دوز ٹرمز؟ حلالہ، ٹرپل طلاق، پردہ، ٹیررزم، کلنگ آف کافر، سیکس ود سلیوز، کلنگ آف انوسینٹ پیپل، fighting for Islamic state. Don't you get apologetic answering to these questions? کیا نہیں ہوتا ایسا؟ ان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے ہمارے پاس
بس اتنا قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، تو ایسا ہی ہوگا کچھ. دل میں خود اطمینان نہیں ہوتا ان باتوں کا، تو دوسروں کو کیا اطمینان دلا پائیں گے؟ شرمندگی کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. ہے نہیں ایسا. تو کیا جو پیچھے ہم نے ساری باتیں سنی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اسلام ان سب کے بارے میں ہم سے کہتا ہے؟ کہتا ہے تو ثابت کیجئے پھر. اگر نہیں کہتا تو کیوں یقین کرتے ہیں؟ اگلا سوال، یہ اور سخت سوال ہے. اس قرآن دا ورڈ آف اللہ، کیا قرآن اللہ کا ہی کلام ہے؟ پھر اگلا سوال، از دا پریزنٹ قرآن از دا سیم ایز اٹ واز ریویلڈ، کہ یہ وہی قرآن ہے جو آپ کے ہمارے پاس ہے جیسا اللہ نے نازل کیا تھا؟ اف یس، اگر ہاں ہے تو ثابت کیجئے. اگر وہی ہے دین پروو اٹ. اف نو دین وائی بلیو اٹ. یہ ایسے سوالات ہیں، ان کے جواب نہیں ہمارے پاس. جواب تو ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، دا بک آف گاڈ، اٹ ہیز گیون آل دا آنسرس. ہمیں نہیں معلوم ان سوالوں کے جوابات. ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی کتاب کی زبان نہیں آتی. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے اپنا یہ چینل لانچ کیا ہے. اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں جس سے چیزوں میں سہولت ہو جائے. جو ایسے سوال کھڑے کر رہے ہیں جو آپ کو اور ہمارا دماغ گھما دیتے ہیں، ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. جی، اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے سب سے جیسے بات شروع ہوئی تھی، دا بگیسٹ پرابلم از دا اگنورینس. ہم جاہل ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہماری کتاب کیا کہتی ہے. انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کا حل ہم نے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ہر روز ایک ڈیلی ڈوز قرآن کی آپ کو اور ہمیں ملنی چاہیے. 1 رکوع 2 رکوع، جس سے 1 سال کے اندر ہمیں بیسک اسکیلٹن پتہ ہو جائے، قرآن کے اندر پتہ چل جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے. کوئی ہمیں قرآن کے نام میں کچھ بھی بتا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ترجمے کے ذریعے. دوسرا، اس سے آگے بڑھ کے ہم روز ایک کلاس لیتے ہیں جس سے قرآن کی زبان سیکھ لیں. تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد قرآن کریم کے ہم 90% سے زیادہ الفاظ کو سیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. کیا ہم نہیں سیکھنا چاہیں گے؟ اور ایک اور کلاس چلتی ہے اس میں روٹ ورڈز کے ساتھ، کہ یہ روٹ ورڈ، یہ لفظ آیا ہے، اس کا مصدر یہ ہے، روٹ ورڈ یہ ہے. اس سے ہم قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں. تو سب ملا کے جب آپ قرآن ایک لاجیکل کتاب ہے، جب اس کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تو یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. اس لیے آپ سے درخواست ہے، اس ویڈیو کو سنیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور لوگوں میں عام کر دیجئے کہ آپ قرآن کے تعلق سے جو ہم نے جہالت کا رویہ بنا رکھا ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بک، وی ول ٹرائی ٹو understand the basic skeleton of the book, and we will spend daily some time to understand the book. Are you ready? I believe you will be ready. جو تیار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں سخر ہو جائیں گے، جو تیار نہیں ہیں وہ شرمندگی اور ملامت اٹھائیں گے. ہم نے کس کس چیز کے لیے کتنا کتنا وقت نکال رکھا ہے، اس پر غور کریں. کیا اللہ کو منہ دکھانا ہے ہمیں؟